بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں بتائیں گے، چند واقعات بیان کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید اسلامک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باقی تمام ازواج مطہرات پر ایسی فضیلت حاصل تھی جیسے تمام خانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی فضیلت ہے، تمام ازواج مطہرات پہلے سے شادی شدہ تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، آپ کی زوجیت میں آئیں تو آپ کنواری تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے اور مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نبی کریم کسی کام سے گئے تو واپسی پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا ہم دوڑ لگائیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے دوڑ لگائی، میں اس وقت دبلی پتلی سی تھی تو میں حضور نبی کریم سے جیت گئی۔ پھر ایک وقت ایسا پھر ہوا، پھر ہم نے دوڑ لگائی تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے تو حضور نے فرمایا، یہ اس دن کا عائشہ بدلہ ہو گیا، یعنی مزاح فرمایا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کی باری کے وقت آپ کے پاس حاضر تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں آج رات اپنے رب کی عبادت کر سکوں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کے ساتھ رہنا پسند ہے لیکن میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو کیا اور عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کے سینے مبارک تک آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے بیٹھ کر تلاوت کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ کے آنسو آپ کی جھولی میں گرنے لگے۔ پھر آپ سجدے میں لیٹ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ سجدے والی جگہ بھی تر ہو گئی۔ جب صبح اٹھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے گناہ تو بخشے ہوئے ہیں؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، پھر آپ اتنی رات گئے تک تلاوت قرآن پاک کرتے رہے اور زاروں قطار روتے رہے۔ تو حضور اکرم نے فرمایا، بلال، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس تشریف فرما تھی اور حضرت ام سلمہ بھی موجود تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک وہ چراگاہ ہو جسے ہر ایک بکری نے چرا ہو، ایک وہ چراگاہ ہو کہ جس سے کسی نے بھی کچھ نہ کھایا ہو، تو آپ اپنی بکریاں کس میں چرانا پسند کریں گے؟ تو حضور اکرم نے فرمایا، اس چراگاہ میں جس میں کسی نے بھی نہیں کھایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، بالکل اسی طرح میں آپ کی دوسری ازواج مطہرات سے تھوڑا سا الگ ہوں، کیونکہ وہ پہلے کسی شوہر کی زوجیت میں رہی ہیں اور میں صرف آپ کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ تمام ازواج میں کنواری تھی۔ نمبر 2، آپ طیبہ اور طاہرہ ہونے کی رب نے گواہی دی۔ نمبر 3، آپ کے بارے میں قرآن پاک کی آیات اتری۔ نمبر 4، جو آپ کے خلاف تھے، آپ کے مخالف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود صدیقہ کہا۔
نمبر 5، آپ شادی سے پہلے آپ کی تصویر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی رومال میں دکھائی گئی۔ نمبر 6، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا۔ ناظرین، بہت سی اور بھی زیادہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فضیلتیں ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام ازواج مطہرات سے محبت کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پہ پیر ہونے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔